بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریخ یعنی مارس ہماری اس پوری کائنات میں انسانوں کے لیے سب سے زیادہ جستجو رکھنے والا سیارہ ہے۔ امریکی خلائی ادارہ ناسا جو آنے والے چند سالوں میں مریخ کو انسانوں سے آباد کرنے جا رہا ہے۔ ناسا اور مریخ کی داستان تو ابھی 60 سے 70 سال ہی پرانی ہے، لیکن قدیم رومیوں اور مریخ کا تعلق ہزاروں سال پرانا ہے۔ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو مریخ کے بارے میں پائی جانے والی قدیم رومیوں کی داستانیں سنائی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ کیسے 17ویں صدی میں گلیلیو کی ایجاد ٹیلیسکوپ نے خلا اور انسانوں میں موجود رازوں کا پردہ چاک کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن انسان کی اس جستجو میں 20ویں صدی عیسوی میں بہت زیادہ تیزی آ گئی، اور یہی وہ پہلا وقت تھا جب انسان نے اس زمین سے نکل کر کسی اور سیارے پر زندگی کی تلاش شروع کر دی۔ اور اس زمانے کی دونوں عالمی قوتوں سوویت یونین یعنی روس اور امریکہ کے درمیان خلا میں ایک جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن یہ جنگ انسانوں کی تباہی کے لیے ہرگز نہیں تھی، بلکہ اس جنگ میں تو انسان زمین کے علاوہ بھی اس جہان میں اپنا نیا مسکن ڈھونڈنے جا رہا تھا۔ آپ اس دلچسپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناسا نے مریخ کو آباد کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنا رکھا ہے، اور ناسا کا پہلا مریخ مشن کتنے انسانوں کو لے کر مریخ پر جائے گا، اور جانیے مریخ کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے، اور انسان کو ان جدید ترین راکٹس کی مدد سے یہ فاصلہ طے کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو زمین اور مریخ کا دلچسپ موازنہ بھی بتائیں گے، اور آپ جانیں گے کہ آخر مریخ میں ایسی کون سی کشش ہے جو انسانوں کو وہاں بلا رہی ہے۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو۔ خلا میں انسانی تحقیق کا سب سے زیادہ کام امریکہ کے خلائی ادارے ناسا نے کیا ہے، اور اسے اپنے اس مقصد میں خاطر خواہ کامیابیاں بھی ملی ہیں۔ یہ ناسا ہی کی کوششوں اور تحقیقات کا نتیجہ تھا کہ 20 جولائی 1969 کو پہلے انسان نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھا، اور اس چاند پر جا کر چہل قدمی کی جس چاند کے متعلق قدیم انسان عجیب و غریب تصورات رکھتا تھا۔ 3,84,000 کلومیٹر کی اس مسافت کو طے کرنے میں انسان نے کئی ہزار سال کا وقت لگا دیا، لیکن چاند پر قدم رکھنے کی انسانی کاوش بہت پرجوش تھی، اور اب انسان نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہمارے خلا میں موجود اور کسی سیارے کو اپنی زمین بنانے جا رہا ہے۔ اور چاند کے مشن کے صرف 2 سال بعد مئی 1971 میں ناسا نے مریخ کے لیے پہلا مشن میرینر 9 جاری کیا۔ میرینر 9 ایک آرٹیفیشل سیٹلائٹ تھا جو پہلی بار مارس کے آربٹ میں پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اس مشن نے مریخ پر مکمل نظر رکھی، وہاں کے موسموں، ایٹماسفیئر اور وہاں پر چلنے والی سرخ آندھیوں پر مکمل تفصیلات زمین پر بھیجتا رہا۔ اب ناسا کے انجینئرز کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ پہلا سیارہ تھا جس پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے۔ ناسا کے انجینئرز نے اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور 20 جولائی 1976 یعنی چاند پر انسانی کمان کے ٹھیک 7 سال بعد ایک دوسرے سیارے پر قدم رکھنے کا مشن بنایا۔ لیکن اب کی بار یہ قدم کسی انسان کے ہرگز نہیں تھے، بلکہ یہ ناسا کا مشن ویکنگ 1 تھا۔ 576 کلو گرام وزنی اس مشین کو ایک بہت طاقتور راکٹ کے ذریعے مریخ تک پہنچایا گیا۔ ویکنگ 1 کو یہ فاصلہ طے کرنے میں تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی میں ہر سیارہ سورج کے گرد گھوم رہا ہے، اسی لیے اگر زمین اور مارس کے درمیان فاصلے کی بات کی جائے تو یہ مختلف وقتوں میں مختلف ہوتا ہے۔ یعنی جب دونوں سیارے ایک دوسرے کے کم از کم پاس بھی ہوں تو یہ فاصلہ 5 کروڑ 40 لاکھ کلومیٹر کا بنتا ہے، اور زمین اور مارس کے درمیان زیادہ سے زیادہ فاصلہ 40 کروڑ کلومیٹر کا بھی ہے۔ اسی لیے جو زمین اور مریخ کا اوسطاً فاصلہ ہے
وہ تقریباً 11.5 کروڑ کلومیٹر بتایا جاتا ہے۔ ناسا کے مشن مارس 2025 یعنی 2025 کے تحت ناسا پہلے مرحلے میں 4 ماہرین فلکیات کو مارس پر لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور مشن 2027 یعنی مارس مشن 2027 کے تحت بھی مزید ماہرین فلکیات کی ٹیم مارس پر پہنچے گی۔ یوں 2 سال کے وقفے کے ساتھ مشن مارس پر روانہ کیے جائیں گے۔ یہ ماہرین فلکیات مارس پر پہنچ کر وہاں پر زندگی کی عملی بنیاد رکھیں گے۔ ناسا اور مختلف اسپیس ایجنسیاں مارس پر مختلف مقامات پر اپنے روبوٹک مشینیں اتار چکی ہیں۔ یہ روبوٹک مشینیں مریخ پر چلتی پھرتی ہیں اور مختلف جگہ سے مریخ کی مٹی کے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ انہی روبوٹک مشینوں کے اندر مختلف لیبارٹریاں بھی بنی ہوئی ہیں جو ان نمونوں کو ٹیسٹ کرتی ہیں اور اس کے نتائج زمین پر بھیجے جاتے ہیں۔ ان سب نتائج کے بعد ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ خلا سے مریخ پر نظر آنے والا سفیدی کا جو ٹکڑا پہلے کبھی ٹھنڈی کاربن ڈائی آکسائڈ لگتا تھا، اب اس کے بارے میں سائنسدان یہ یقین کر چکے ہیں کہ وہ جمع ہوا پانی ہے۔ اس کے علاوہ مریخ کی زمین سے چند فٹ تک گہرائی کر کے جو نمونے نکالے گئے ہیں ان میں بھی پانی کے شواہد پائے گئے ہیں، اور پانی بلا شبہ زندگی کی علامت ہے، چاہے زمین ہو یا مریخ۔ دوستو، مریخ کا ایٹماسفیئر زمین کے ایٹماسفیئر سے بہت مختلف ہے۔ زمین کے ارد گرد تو آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ جیسی گیسیں پائی جاتی ہیں جو انسانوں اور پودوں کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن مریخ پر ایسا کوئی کنسیپٹ موجود ہی نہیں ہے۔ مریخ پر تو ہر وقت سرخ آندھیوں کے طوفان آتے رہتے ہیں جو کئی ماہ تک جاری رہتے ہیں۔ ایسے پرخطر ماحول میں انسان کی زندگی خاصی مشکل ہوگی، لیکن ناسا نے اس کے لیے بھی انتظام کر رکھا ہے۔ مریخ پر انسانوں کو لے جانے سے پہلے ناسا مصنوعی گھر مریخ پر پہنچائے گا، اور ان گھروں میں آکسیجن وافر مقدار میں موجود ہوگی، اور یہ ماہرین فلکیات انہی گھروں میں محدود رہیں گے۔ اس کے علاوہ ماہرین فلکیات اپنے ساتھ کچھ پھلوں اور سبزیوں کے بیج بھی لے کر جائیں گے جنہیں وہاں پر اگایا جائے گا، لیکن وہ مٹی زمین سے ساتھ لے کر جائے گی، اور ان پودوں کو مصنوعی ماحول میں رکھ کر بڑھایا جائے گا۔ یوں ایک چھوٹی سی کوشش کے ذریعے انسان اپنے خوراک کا خود انتظام کرے گا۔ مریخ پر بجلی کے حصول کے لیے سولر کچھ زیادہ اچھی چوائس نہیں ہے، کیونکہ مریخ پر سورج کی روشنی ہماری زمین کی طرح مسلسل نہیں پڑتی۔ اسی لیے ناسا کا پورا پروگرام ہے کہ وہ ایٹمی بجلی گھر مریخ تک پہنچائے، کیونکہ چھوٹے سے ایٹمی گھر بھی بجلی کی اچھی خاصی پیداواری صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ناسا اپنے ہر پروگرام میں کامیاب ہوتا گیا تو آئندہ آنے والے 20 سے 30 سالوں میں مریخ پر رہنے والے انسانوں کی تعداد کئی 100 تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ اب آپ کو مریخ کی ساخت کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات دیتے ہیں۔ مریخ ہماری زمین سے 5 گنا چھوٹا سیارہ ہے۔ مریخ پر سرخ آندھیاں چلتی ہیں جو بعض اوقات کئی سال تک جاری رہتی ہیں، اور ان کی رفتار کئی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ ہماری زمین کا سورج سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے، جبکہ مریخ کا سورج سے فاصلہ 14 کروڑ 20 لاکھ میل ہے۔ ہماری زمین سورج کے گرد 18.5 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑتی ہے، جبکہ مریخ سورج کے گرد 14.5 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑتا ہے۔ ہماری زمین پر ایک سال 365 دنوں کا ہے، جبکہ مریخ پر ایک سال 687 دنوں کا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کی عمر آج 30 سال ہے، لیکن اگر آپ مریخ پر ہوتے تو آپ کی یہی عمر 15 سال ہوتی۔ ہماری زمین پر ایک دن 23 گھنٹے اور 56 منٹ کا ہے، جبکہ مریخ پر ایک دن 24 گھنٹے اور 37 منٹ کا ہے۔ ہماری زمین پر ایوریج درجہ حرارت 57 ڈگری فارنہائٹ ہے، جبکہ مریخ پر ایوریج درجہ حرارت -81 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ ہماری زمین کا ایک چاند ہے، جبکہ مریخ کے 2 چاند ہیں، اور ہماری زمین وزن میں مریخ سے 10 گنا زیادہ ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔